نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور غروروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور غروروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا بلال تیرا غلام آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ خواتین حضرات، ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں جو مہمان آج آئے ہوئے ہیں، آج مجھے احساس ہوا کہ وہ بٹے ہوئے ہیں، مگر اتنے بٹنے کے باوجود وہ ہم پہ خاص شفقت فرماتے ہیں۔ مفتی طاہر تبسم صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ بٹے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم بہت سے لوگ رکھتے ہیں، مگر اس علم کو آگے پہنچانا،
آسان الفاظ میں مؤثر لہجے میں وہ کسی کسی کو آتا ہے. اور اگر یہ معیار رکھا جائے کمیونیکیشن کا تو اس معیار پہ مفتی طاہر تبسم جو میرے عزیز دوست میرے استاد ہیں ان جیسا اور کوئی نہیں. حضور بے انتہا مہربانی. آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کا آپ سے فائدہ اٹھائیے. کیا کریں آخری عشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی مہربانی. مجھے آپ کے پاس آ کے یہاں ٹرانسمیشن میں شرکت کر کے ایک دلی سکون ملتا ہے. آپ سے مل کے بھی آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے, خدا خیر دے. دیکھیے ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس مہینے کا کلائمیکس ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا ہر گزرنے والا وقت پہلے سے ڈبل برکتیں لے گا. بالکل اور بے اس شک لیے اس عشرے کو باقی دونوں عشروں پر فضیلت اور فضیلت ہے. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا. یعنی جو رحمتیں برکتیں اس میں ہے نا ماہ رمضان المبارک تو میں ہر لمحہ ہی وہ ہے. پلس ہوتی جاتی ہیں. صحیح. پہلی رات میں بونس جتنی ملے ہے گا اس اگلی میں. رات میں ڈبل ہے. واہ پہلے دن میں جتنی ہے اگلے دن میں ڈبل بے ہے. شک. پہلے عشرے میں جتنی ہے اگلے عشرے میں ڈبل ہے. کیا بات. اور پھر اس کا جو آخری جمعہ ہے یا آخری عشرہ ہے یا آخری رات ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں, بخششوں, عنایتوں اور مغفرتوں کی اتنی ہی برسات ہوتی ہے جتنی پورے مہینے میں ہوئی ہوتی ہے. واہ واہ. تو یہ آخری عشرہ جو ہے یہ تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت تو بڑا ہی بد نصیب ہوگا اگر اب بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. بے شک. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ ویسے تو آقا علیہ السلام کی حیات پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزرتا تھا, عبادت میں گزرتا تھا. پھر ماہ رمضان آتا تو اتنا اضافہ ہو جاتا. تو کہتی ہیں ماہ رمضان میں پھر جب آخری عشرہ ہوتا تو وہ مسلم کے الفاظ میں شد میزر سے اس کو تعبیر کیا گیا. یعنی جب بندہ ازار باندھتا ہے یہاں کمر کس لیتا ہے. وہ جب باندھتا ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے گھر میں یا مشکل کام کرنے کے لیے, یعنی اب تو جو ہے وہ بالکل جو ہے آخری ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہو جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ اس عشرے میں تو گھر چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتے تھے اور اللہ کے گھر میں ڈیرے جما لیتے تھے. اب کرنا کیا ہے, ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے اعتکاف کرنا ہے, اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. آخری عشرے کو اتنی نسبتیں ہیں, یعنی اعتکاف کے ساتھ نسبت ہے, شب قدر کے ساتھ ہے اور نزول قرآن سے ہے. یہ آخری عشرے میں قرآن پاک تکمیل پذیر ہو رہا ہوتا ہے مساجد میں, جو بہاریں ہیں, جو ماحول ہوتا ہے, جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں اور اس میں جو برکات کا نزول ہوتا ہے, یہ کوئی صاحب دل ہی محسوس کر سکتا ہے. بے شک. یہ وجدانیات سے تعلق رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی مجبوری اپنی ذاتی میں آپ کے سامنے پیش کروں سر, کیونکہ اپنے مسائل کو بھی پیش کر کے ان کا حل تلاش کرنا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے. حضور والا, میں دنیا دار آدمی ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میری اپنی ذمہ داریاں ہیں, میں سنگل پیرنٹ ہوں, بچوں کی کفالت بھی میرے ذمہ ہے, گھر بار کا بھی. سر میں 10 دن اعتکاف بیٹھنا بھی چاہوں تو شاید نہ بیٹھ سکوں, اس لیے کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے. تو مجھے سر یہ فرمائیے, اور دل کس قدر ہوتا ہے کہ کہیں اکیلے بیٹھ کے صرف اپنے اللہ سے لو لگائی جائے, اس کا سر آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ میں آسان طریقہ بعد میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ کہ دل میں یہ خواہش خیال آنا بھی بڑی بات ہے, یہ تمنا اور یہ آرزو, یہ تڑپ, بس یہی تو وسیلہ بخشش ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے سر, اللہ قبول فرما لے اس تمنا کو. خیال کا پیدا ہونا ہے, میں اس پر خیال آ جانا, یہ آ جانا. مجبوریاں اپنی جگہ ہیں, اور وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ جتنی بڑی عبادت ہے, خدمت خلق جو ہے, وہ حقوق العباد جو ہیں, وہ اگر آپ صدقے دل سے کر رہے ہیں اپنے پروفیشن میں کسی میں بھی, کوئی نیک نیتی سے بندہ جب اپنا کام کر رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے, نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ جو ہے کہ یہ تڑپ, یہ تمنا, یہ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ قشیریہ ایک تصوف کی کتاب ہے, امہات الکتب میں ہے. اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں, خراسان کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بڑا ظالم تھا, سیاہکار, پاپی, مجرم, اور رعایا پر بڑے ظلم کرتا تھا. وہ مر گیا تو اس کی سلطنت کے کسی باشندے نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, بادشاہ سلامت, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا جی بخش دیا. اب وہ بڑا حیران ہوا اور حیرت بھی ہوئی اس کو اور غصہ بھی آیا کہ ایک تو اتنے ظلم ڈھائے ہیں اور اوپر اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اللہ نے بخش دیا. تو بادشاہ نے کہا, اے میرے بھائی,
تیری حیرت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور تیرا غصہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے سن تو لے کہ اللہ نے مجھے بخشا کیوں ہے۔ بے شک میرے عمل اس قابل نہیں تھے، میرے کرتوت اس قابل نہیں تھے، لیکن ہوا یوں کہ میں ایک دفعہ اپنی افواج سے سلامی لے رہا تھا، میں اونچی جگہ پہ کھڑا تھا ایک پہاڑی کے اوپر، اور فوجی دستے گزر رہے تھے، تو ان ٹروپس کو جب میں نے دیکھا، ان کا ڈسپلن، ان کی کثرت اور ان کی طاقت دیکھی نا، تو میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک ہوک اٹھی، اور وہ ہوک یہ تھی کہ کاش میری یہی پاور ہوتی، یہی فوج ہوتی اور میں زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا، اور میں اپنی اس فوج کے ساتھ حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑا ہو کر نبی کے دشمنوں کے خلاف لڑتا۔ کیا بات۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بس وہ خواہش کیا پیدا ہونا تھا کہ اللہ نے اس کی برکت سے میرے تمام گناہوں پر معافی کی قلم پھیرتے ہوئے میری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا۔ اور اب کو کون سی ادا پسند آ جائے، کون سا خیال، کون سی نیک نیت ہی پسند آ جائے، یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے مبارک ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مبارک ہے اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، پھر آخر عشرے کی طرف آتے ہیں تو بونس مل رہا ہے، اگر تاک راتوں کی طرف جا رہے ہیں تو اور بونس مل رہا ہے۔ لیلۃ القدر بھی ہمیں ان تاک راتوں میں جو سب سے افضل رات ہے وہ ہمیں ملتی ہے، لیکن اس رات کو جو چھپانے کی حکمت رکھی میرے اللہ نے، وہ کیا ہے؟ اس رات کو چھپایا کیوں گیا رمضان کے ان آخری راتوں میں؟ اختصار سے ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب دے کے کہ اگر کوئی بندہ مصروف ہے اور اس کی خواہش ہے لیکن ٹائم پورے اس سنت اعتکاف کے لیے نہیں نکال سکتا، تو یہ وہ پریشان نہ ہو، وہ جتنا ٹائم مل سکتا ہے، ایک گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی، ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد تو یکسوئی ہے، تنہائی ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، دنیا سے کٹ کے۔ یہ کانسنٹریشن جو ہے نا۔ مفتی صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بار بار اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اگر آخری 10 دن میں 2-2 گھنٹے نکلتے ہیں آپ کے پاس؟ بے شک آپ جب جائیں، ویسے تو یہ ہے نا کہ جب مسجد میں جائیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک رہیں گے آپ کو اعتکاف کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور آپ آخری عشرے میں گھنٹے کے حساب سے 50 اعتکاف چاہے کر لیں۔ نبی رحمت کے حیات پاک میں ہر دن میں ایک وقت ایسا آتا تھا، حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا ایک وقت میرے رب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس وقت میں میرے اور میرے رب کے درمیان اور کوئی حائل نہیں ہوتا۔ اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ نے آ کے کہا نا، تو آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی کون ابو بکر؟ وہ وقت تھا۔ تو وہ وقت ڈھونڈے جب دنیا سے کٹ جائیں اور اپنے مالک سے جڑ جائیں، وہ ایک ہی لمحہ ہے، رحمت خدا بہا نمی جویت۔ اور ہماری بہن نے جو سوال کیا، شب قدر جو ہے، ظاہر ہے شب قدر 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل، اور شب قدر تحفہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے میرے رب کی طرف سے، بلکہ یوں اگر کہیے کہ یہ بھی بخشنے کا ایک بہانہ ہے۔ اگر اللہ بخشنا نہ چاہتا تو اس طرح کی اپرچونٹیز نہ دیتا، یہ اس نے دی ہی اس لیے ہے کہ وہ حضور کے غلاموں کو بخشنا چاہتا ہے۔ مخفی اس لیے رکھا ہے، 2 باتیں، دونوں پہلو ہیں جانبین سے۔ پہلا، دوسرا سمجھ لیجئے جو زیادہ سیریس اور حساس ہے، اگر اس کو ڈسکلوز کر دیا جاتا نامینیشن کے ساتھ کہ یہ رات ہے شب قدر، اور کوئی بد نصیب اس میں جرم کر بیٹھتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں؟ یہ جان کے کہ یہ شب قدر ہے، یہ جان کے بھی کہ یہ شب قدر ہے، اگر اس سے گناہ ہو جاتا، یعنی بخشش کا سامان بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو پھر بھی کوتاہیاں، پھر بھی کوتاہی، اس نے ہمیں اس سے بھی بچایا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کو یہ نہ پتا کہ یہی شب قدر ہے، وہ اس وبال سے بھی بچ جائے۔ اور پھر مخفی اس لیے رکھا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ٹائم نکالا جائے، وہ اس کو تلاش کیا جائے، اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈا جائے۔ تو فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ہے، اب ڈھونڈو اس کو، تلاش کرو۔ اب ایک رات وہ تو آپ کسی کو بتا دیں اور وہ لینے کے لیے آ جائے، تو اس میں تو وہ مزہ نہیں نا جو مزہ اس کی محبت میں تڑپنے کا۔ اصل تو یہ ہے اس کی محبت میں تڑپنے کا۔ اب تک آپ جب تک آتے رہے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا اس پہ آپ نے سیر حاصل گفتگو کی۔ آج آپ جو انعام اور جو تحفہ دے کے جا رہے ہیں وہ پتہ کس چیز کا ہے؟ امید کا، امید کا، اپنے اللہ سے خوش امیدی کا تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دین کے اس پہلو کو سمجھا ہی نہیں، اور ہمارے پتہ نہیں ہمارے محراب و منبر سے یہ بیان ہی نہیں ہوتا۔ یہ آپ حیران ہوگے، میں تو جب یہ پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں
ایک حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کی زندگی کا آخری وقت ہو نا، آخری لمحہ ہو، جان کنی کا لمحہ ہو، نزع کی کیفیات ہو، سانسیں ٹوٹ رہی ہوں، اچھا اس وقت بڑا بڑا بندہ مایوس ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ اس کو اپنی پوری فلم جو ہے زندگی کی فلم چل رہی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے میں تو ضائع کر کے آ گیا زندگی، میں نے کچھ نہیں کیا، اور آگے کا پینڈا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، بے شک نظر آ رہا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. بالکل. میرے نبی نے فرمایا اس وقت بھی بندہ مومن مایوس نہ ہو، اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ وہ رحم کرے گا، اچھا گمان رکھے، وہ یہ گمان رکھے کہ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، وہ کرم فرمائے گا. اب اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اور اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ بندہ جیسا گمان رکھے گا میں ویسا اس کو ہو کے ملوں گا، ویسا ہی سلوک کروں گا. تو جو یہ کہے گا کہ وہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے ہوں گے، پھر ادھر سانپ بچھو اور کیڑے ہوں گے، اور جو کہے گا کہ اللہ کی رحمت موجزن ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لے گی. گناہگار ہر انسان ہے، خطا کار ہے بائی ڈیفالٹ، اس کی نیچر میں ہے، لیکن یہ ہے غدار نہ ہو، غدار نہ، مشرک باغی نہ ہو، باغی نہ ہو، غدار نہ ہو. اس سے بچے تو اپنے رب کی رحمت سے پر امید رہے. اللہ خود فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور میرے رب نے ازل میں فرما دیا تھا، فرمایا کہ میں غضبناک بھی ہوتا ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، رحمان اور رحیم بھی ہوں، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا، لکھ دیا گیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ایک میں سر چھوٹی سی رحمت میرے غضب پر غالب ہے. مفتی صاحب آپ کی تمام باتیں نا دل کو تقویت دینے والی، پر امید کرنے والی، دل کو کھڑا کرنے والی ہیں. خواتین حضرات آپ مسلمان ہیں سب، آپ ذرا سوچئے کہ آپ کی تو قسمت پہلے دن ہی منور ہے، اس لیے کہ آپ اس کے امتی بنائے گئے ہیں کہ جو اس کا محبوب ہے. اور اس محبوب کی ایک بات آپ کو بتا دوں، اس محبوب میرے آقا نے یہ کہا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جو کہ مستجاب ہے، میں نے وہ دعا آخری دن کے لیے، حشر کے روز کے لیے رکھی ہے، اور وہ دعا ایک ہے کہ مولا میرے امتیوں کے گناہ معاف کر پہ، ان پہ جہنم حرام کر دے. آپ ذرا سوچیں ہمیں کیسی کیسی گارنٹیز ملی ہوئی ہیں. اس پہ اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں نا، بغاوت نہ کریں، شرک نہ کریں، ظلم نہ کریں، تو یقین کیجئے ہمارا تو بیڑا پار ہے. اور اس وقت یہ بیڑا جب پار ہوتا ہے نا، اس کے بعد یقین کیجئے اس سے بہتر کنارہ اور کوئی نہیں ہے. اس میں ایک جملہ ایڈ یہ بھی کر لیں کہ جب آقا علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے بھی بالآخر وصال کر گئے نا حضرت ابراہیم، جی ہاں، تو صحابہ کرام اس وقت بہت زیادہ غم کی کیفیت میں، تو عرض کی آقا وہ دعا مانگ لیجئے ابھی آپ کے صاحبزادے زندہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی. بے شک، اور یقین کیجئے گا کہ جب میرے سرکار نے وہ دعا فرما دی نا، تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مگر تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھیے، یہ نہ ہو کہ اس آقا دعا مانگ رہے ہوں اور آپ منہ چھپا رہے ہوں کہ ہائے مجھے بدبخت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، میں اس قابل کا ہوں. اس دن اپنا منہ وہ لے کے جائیے کہ آپ اپنے آقا سے آنکھیں ملا سکیں. یاد رکھیے بات، تھوڑی سی آپ کے اوپر بھی فرضیت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی سی گفتگو اور کریں گے مفتی صاحب سے، اور اپنے دل کو مزید مضبوط کریں گے، اللہ کے رحم اور اس کی کریمی کے اوپر اپنا یقین مزید مضبوط کریں گے. ہمارے آج ساتھ اتنی گفتگو کافی ہے، اگلے پھر کریں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک جناب. پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے، بلکہ مفتی صاحب جو ہیں وہ جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ جو بٹے ہوتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمیں ان سے اجازت لینا پڑ گی. اور ڈاکٹر صاحب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور رمضان بھی ہمیں الوداع بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کہہ رہا ہے. آج آخری جمعہ تھا اس رمضان کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم بڑا مس کریں گے اس اپنی خاص نشست کو، ہمارے جو بڑے زبردست سیگمنٹس تھے، آپ سے یہ جو ملاقات ڈیلی ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے دل کی حال بتاؤں، آپ کو دل کا حال میرا یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ جب عید آئے گی 2-3 دن تو ہنگامہ رہے گا، اس کے بعد پورے 3 بجے میرا دل اتنا اداس ہوگا کیونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے. خواتین حضرات یہ جو ہم یہاں پہ آ کے کرتے رہے نا، میں سے واقعی اپنی عبادت کا ایک حصہ سمجھتا رہا ہوں. بڑی نیک نیتی سے ہم دونوں نے بڑی ایمانداری سے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے جو کچھ کہا ہے
اس کو دل سے محسوس کیا ہے. اور میں ایک سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا موقع ہے, کتنا بڑا کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کو اس مہینے میں اتنے مسلمانوں سے, اتنے کلمہ گو لوگوں سے, اپنے ہم وطنوں سے انٹریکشن کا, بات کرنے کا موقع ملے. اور بڑا دل خوش ہوا ہے واقعی, اور آپ کی مہربانی اور آپ کی توجہ نے جیسا ہمارا حوصلہ بڑھایا. یہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا کہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنے, لیکن ہماری توقعات سے کہیں زیادہ آپ نے ہماری اس چھوٹی سی ٹرانسمیشن کو قبول کیا ہے اور اس کو بہت سراہا ہے, اور کتنا پسند کیا ہے, اتنا زبردست فیڈ بیک دیا ہے. رمضان کے آغاز میں لگا تھا کہ 30 روزے ابھی ہیں اور کیسے گزرے گا یہ وقت, کیسا ہوگا, کتنی ساری چیزیں ٹرانسمیشن سے متعلق ہم مسلسل سوچتے رہے, اور اب آج دیکھیں ہم 25ویں روزے کی سحری کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور ایک اور بات جو ہم نے کی ہے اس دوران, وہ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے چند بچوں کو بھی انٹروڈیوس کیا آپ کے سامنے جو کہ نعت گوئی میں اپنا ایک مقام انشاءاللہ تعالی ایک دن پیدا کریں گے. یوں ایک نرسری ہم پریپیئر کر رہے ہیں اگلی نسل کی, کہ جو اپنے سرکار کی, اپنے آقا کی شان اور مدحت بیان کریں گے. اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ننھا ایک بہت مگر ہونہار بچہ ہے, اور اس کا نام ہے موسیٰ رضا. موسیٰ, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے مائک ہیں اپنے آپ قریب کر کے دیکھیں. موسیٰ, کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے بیٹا؟ 5. یہ بھی چھوٹا ہے بالکل. اچھا, موسیٰ کا کانفیڈنس دیکھیں. یہ کانفیڈنس پتہ ہے کن لوگوں میں ہوتا ہے بھائی, جن کو میں کہتا ہوں کہ جو واقعی گھرانے دار لوگ ہوتے ہیں. کسی اور بچے کو لے کر آئیں, جب تک آپ کے پیچھے خوش الحانی اور موسیقی کا پس منظر نہیں, آپ کے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہو سکتا. موسیٰ رضا, تمہارے والد جو ہیں ان کا نام ہے محسن رضا. تم جانتے ہو کہ میرے دوست ہیں کہ نہیں جانتے؟ اچھا, بچے کو نہیں پتا, کار جا کے نہیں دستے ہو یہ چیزاں. میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں ندیم عباس لونے والا. آپ کے جو والد ہیں وہ ان کے ساتھ میوزک کے انسٹرومنٹ بجاتے ہیں, اور یہ تو پتا ہے نا کہ سب تو زیادہ پسند کون کرتے ہیں انہوں نے, ڈاکٹر عمر عادل اور کون, یہ بھی پتا رکھا کر. اچھا, اس وقت ہم نے خاص طور پہ موسیٰ سے درخواست کی ہے کہ ایس ایم صادق صاحب جو کمال آدمی ہیں, کمال آدمی, کیا گیت لکھتے ہیں اور نعت کیا عمدہ لکھتے ہیں. ان کی ایک نعت ہے جو کہ شعیب رضا صاحب نے کمپوز کی ہے, جو کہ ان کے انکل ہیں, اور آج یہ بچہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. بسم اللہ. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. خواتین حضرات, آج ہم ٹرانسمیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. لاہور میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تک اذان مغرب کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے میں عمر کو درخواست کروں گا کہ کچھ اشعار, چند اشعار اگر آپ بھی, ساتھ ہی ہم آگے اگلے دن کی طرف چلیں انشاءاللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے. دیے ان کو رتبے خدا نے نرانے, وہ محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے, مزمل کہے اور مدثر پکارے. خدا جس کے سینے